إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں، عفت ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا اور جنہیں رب العالمین نے پوری انسانیت کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا۔ محترم حاضرین گرامی، دین اسلام جو ہم سب کا دین ہے، جس کے ہم سب ماننے والے اور جس کے ہم سب پیروکار ہیں، یہ دین ہمیں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور راستے سے ملا ہوا ہے، اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے، مخلوقات میں جس کے مثل کوئی انسان نہیں، مخلوقات میں جن کی صفات کا کوئی حامل انسان نہیں۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، آپ اعلیٰ کردار کے حامل تھے، آپ اعلیٰ معاشرے کے افراد کے لیے اچھی خصوصیات کے حامل تھے، آپ پوری انسانیت کے لیے سب سے بہترین نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ وہاں سے گھبرائے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا،
آپ خوف اور وحشت کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، آپ کے جس پر کپی تاری تھی، لرزہ تاری تھا۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف بوادرہ او فؤادہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کے آئے، پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کا دل حرکت کر رہا تھا، آپ کے دل کا دوران بڑھ گیا تھا، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو چادر اوڑھا دو، فزملوہ، انہوں نے چادر اوڑھا دیا۔ فذهب عنہ الروع، چادر اوڑھانے کی وجہ سے تھوڑا سکون ملا، تھوڑا اطمینان ملا۔ فذهب عنہ الروع، چادر اوڑھانے کی وجہ سے سکون ملا۔ تو اس میں پہلا سبق اور پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے، جب بھی ہم خوف میں مبتلا ہو، وحشت میں مبتلا ہو، ڈر لاحق ہو، پریشانی لاحق ہو، تو تھوڑا ہمیں آرام کر لینا چاہیے۔ آرام کرنے کے بعد جو دلوں میں خوف طاری ہوتا ہے، وحشت طاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان حواس کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں نہیں پاتا، انسان کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کو اگر غصہ آ جائے تو کیا کرے؟ کھڑا ہو، بیٹھ جائے، بیٹھا ہو، لیٹ جائے، اور زیادہ ہو تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کھڑا ہو، بیٹھ جائے، بیٹھا ہو، لیٹ جائے، وضو کر کے نماز پڑھ لے، تو آہستہ آہستہ اس کے اوپر اس کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملوہ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدیجہ چادر اوڑھا دیا۔ فذهب عنہ الروع، آپ کے پر جو وحشت لائق تھی، خوف لائق تھا، ڈر لائق تھا، اور آپ کا جسم جو کانپ رہا تھا، آپ کے جسم پر جو لرزہ اور لرزش طاری تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب اطمینان ہوا، سکون ہوا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک ایسے معاملے کا سامنا کیا تھا، آپ کے سامنے ایسا معاملہ پیش آیا تھا جو انہونا تھا، جو انوکھا تھا۔ آپ وہاں جایا کرتے تھے لیکن کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا، ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو اسی وجہ سے آپ نے ظاہری طور پر محسوس یہ کیا کہ وہ آپ کو وحشت لائق ہوئی کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، میری جان چلی جائے گی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی شان میں کلمات کہے، آپ کی تعریف میں جو باتیں کہیں، پوری انسانیت کے لیے اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا سبق اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ ماہ ربیع الاول کے آتے ہی ہم چراغاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے آتے ہی پورے روڈوں کو جام کر دیتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے محسوس کیا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو تسلی دی تھی وہ کون سے کلمات تھے؟ کیا کبھی زندگی میں آپ نے وہ کام کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان اعمال کو انجام دینے کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے اور نبوت کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اما خدیجہ نے پہلے کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالے گا، آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان گویا کہ اللہ پر تھا، توکل اللہ پر تھا، بھروسہ اللہ پر تھا، اسی لیے انہوں نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول، اے محمد، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو پست ہمت نہیں کرے گا، آپ کا
حوصلہ نہیں چھوڑے گا، آپ کے جذبات کو سرد نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ پر جو بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اماں خدیجہ نے ہمیں سبق دیا، ہماری ماں اور بہنوں کو سبق دیا کہ جب بھی شوہر کہیں سے پریشان ہو کر کے آئے تو گھبرا نہ جائیں، گھبرا کر کے شوہر کو اوپر اور مصیبت کا سبب نہ بن جائیں، تسلی دیں، محبت کے دو بول بولے، ان کی خصوصیات کو بیان کریں، ان کی فضائل کو بیان کریں، ان کے اندر جو اچھائیاں اور بھلائیاں پائی جاتی ہیں ان کو بیان کر کے تسلی دینے کی کوشش کریں، رونا دھونا نہ شروع کر دیں۔ ہماری ماں بہنوں کی حالت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی چیز آئی، سب سے پہلے آواز نکلتی ہے، چلانا شروع کر دیتی ہیں، رونا شروع کر دیتی ہیں، ٹولے محلے کی عورتیں رونے کی وجہ سے اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ گھبرائی نہیں، انہوں نے واویلا نہیں مچایا، رونا دھونا نہیں شروع کیا، بلکہ کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کلا ابشر، ہرگز نہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور تنگ دست لوگوں کے لیے کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے وَتَصْدِقُ الْحَدِيثَ، اور آپ سچ بولتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خصوصیات کو بیان کیا، پہلی خصوصیت کیا تھی؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، تعلقات کو قائم کرتے ہیں، دوستوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اچھا ویوہار کرتے ہیں، تعلقات کو کاٹتے نہیں ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹتے نہیں ہیں، رشتہ داریوں میں درار نہیں پیدا کرتے، دشمنی نہیں پیدا کرتے، ایک دوسرے سے نہ دور ہوتے ہیں نہ دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا سبق ہمارے لیے کہ اگر ہمارے کسی رشتہ دار سے کوئی بات ہو جائے، ہمارے کسی رشتہ دار سے تھوڑی سی جھڑپ ہو جائے تو ان تعلقات کو ختم کر دیا جائے، اسے دشمنی میں تبدیل کر دیا جائے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ سگے بھائی سے لوگ اپنے تعلقات کاٹ لیتے ہیں، چاہے وہ جائیداد کا مسئلہ ہو، پراپرٹی کا مسئلہ ہو، چاہے آپسی لین دین کا مسئلہ ہو، بات چیت کا مسئلہ ہو، تھوڑی سی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، دشمنیاں پروان چڑھ جاتی ہیں، عنادیں پروان چڑھ جاتی ہیں، تعلقات کام کاٹ لیے جاتے ہیں، مرنے کرنے میں بھی شریک نہیں ہوتے، شادی بیاہ میں بھی شریک نہیں ہوتے، دور ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم کر لیا کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعریف اماں خدیجہ نے کہا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں کاٹتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، تو الزام لگانے والوں میں حضرت ابوبکر کے رشتہ دار جو مہاجر تنگ دست تھے، مصعب بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو سنتے تھے لوگوں سے بیان کر دیا کرتے تھے، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، لیکن جو سنتے تھے لوگوں سے اسے دوسروں تک پہنچا دیا کرتے تھے، بیان کر دیا کرتے تھے۔
یا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ برت اٹھاتے تھے، ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ بھی کیا کرتے تھے۔ جب ایسا انہوں نے سنا تو قسم کھا لیا، اور قسم کھا کے کہا کہ آج کے بعد مصطح بن اثاثہ کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ میرے ساتھ اس نے غلط سلوک کیا ہے، میری بیٹی کو پر غلط الزام لگایا ہے اور غلط الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ غلط سلوک اور غلط برتاؤ کیا ہے، میرے حقوق کے اوپر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، میری عزت اور میرے بیٹی کی عزت پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس لیے تعلقات اس سے میں کاٹ لوں گا، آج کے بعد کچھ بھی نہیں دوں گا۔ معاملہ بہت غم سنگین تھا۔ ہم میں سے کسی کی بیٹی پر، کسی کی بیوی پر کوئی الزام لگا دے، ایسے ہی معاملہ کرے گا نہیں۔ بڑا سنگین معاملہ تھا بیٹی کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتی بیوی ہے، چہیتی بیوی ہے، اس بیوی پر، اس بیٹی پر الزام لگایا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، فضیلت اور شرف والے لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، مقام و مرتبے پہ اعلیٰ، مقام و مرتبے کی اعلیٰ بلندی پر فائز ہیں، وہ قسم نہ کھائیں، قسم نہ کھائیں ان یؤتوا للقربا کہ وہ قرابت داروں کو نہیں دیں گے، والمسکین مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین اور مہاجرین کو نہیں دیں گے، ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دے، چاہیے کہ درگزر کر دے، الا ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت سماعت سے ٹکرائی، انہوں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے فرما رہا ہے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ مسکینوں کو دینے سے، فقیروں کو دینے سے، مہاجرین کو دینے سے، بلکہ انہیں معاف کر دینا چاہیے، ان کی غلطیوں کو بخش دینا چاہیے، انہیں درگزر کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنے کی صورت میں اللہ انہیں معاف کرنا فرما دے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر نے کہا واللہ انی لا احب ان یغفر لی، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرا مجھے معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ساختہ پکار اٹھے، واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جانے لگے، مکہ کو چھوڑ کے جانے لگے، ابن دغلہ سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ والے رہنے دے نہیں دے رہے، پریشان کر رہے ہیں، اس لیے مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تجھ جیسے انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مکہ چھوڑ کے چلے جائے، اور مکہ والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ تجھ جیسے انسان کو مکہ سے نکال دے اور مکہ سے جانے دے۔ اور وہی صفات جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائی تھی، وہی صفات بیان کیا، وہی صفات کی خصوصیات بیان کیا۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے کہ اسلام لانے کے بعد اسلام کی راہ میں 40,000 درہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرچ کیا۔ 1-2 درہم نہیں، 1-2 ہزار نے 40,000 درہم خرچ کیا دینی راہ میں، اللہ کی راہ میں، غلاموں کو، لونڈیوں کو چھڑانے میں۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی صفت بیان کی، انہا لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، تعلقات کو ملانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا واسطہ دے کر کے رشتہ داریاں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو، رشتہ داریوں کی دہائیاں دینے کی کوشش کرتے ہو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کو جوڑنے والے تھے. ہم اگر آپ کے پیروکار ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے امتی ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہ آپ کی جو صفت تھی، یہ آپ کی جو خصوصیت تھی، آپ کا جو پیغام تھا، اس کو اپنائیے، عملی زندگی میں نافذ کیجیے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اور دوسری بات بتایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. فقیر، محتاج، یتیم، غریب، ایسا آدمی جس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہو، ایسا آدمی جو خود اٹھ کر کھڑا نہ ہو سکتا ہو، ایسا آدمی جو پریشان حال ہو، ایسے تمام لوگوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اخلاق حسنہ کی تعریف فرمائی. آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، اسی لیے رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور نبی انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اخلاق کی اعلیٰ بلند کسوٹی پر فائز ہیں، بلند معیار پر ہیں، ایسے معیار پر ہے جہاں تک پہنچنا ممکن نہیں، مشکل نہیں، جہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا محال ہے. اور اللہ کے رسول خود کہتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں، لوگوں کو اخلاق مند بنا دوں، لوگوں کو اچھے اخلاق کا حامل بنا دوں، لوگوں کو اچھے اخلاق کی جانب راغب کر دوں، اور لوگوں کی عملی زندگی میں اس کو نافذ کر کے انہیں اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا بنا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کی تربیت فرمائی تھی، جس گروہ کو تعلیم دیا تھا، وہ تعلیم کے میدان میں بھی سب سے بڑی اونچی کسوٹی اور معیار پر تھی، تربیت کے میدان میں بھی سب سے اونچی اور بلند کسوٹی پر تھی. ایسی تربیت کی تھی، ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے اپنے اعضاء کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے وہ تمام چیزیں دکھا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور اللہ کے رسول سے ہم نے تربیت کیسی لی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ تحمل الکلہ، یتیموں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، پریشان حال لوگوں کے کام آتے ہیں، اور ایسے تمام لوگ جو معاشرہ سماج میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خود اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں، جو خود اپنے راستے پر نہیں چل سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کے کام آپ خود کر دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کے کام خود آپ کر دیتے ہیں، انہیں منزل تک آپ خود پہنچا دیتے ہیں. یہ آپ کا شیوا ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کا شعر ہے، یہ آپ کی علامت و پہچان ہے. تو ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے. معاشرہ میں، سماج میں، ہمارے گرد و پیش جو یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ ہیں، ان کو تلاش کریں، ان کو دیکھیں، ان کی پریشانیوں میں کام آئے، ان کی ضرورتوں میں کام آئے. اس لیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بندہ اللہ کے بندے کے کام آتا ہے، اللہ ایسے بندے کے کام آتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ سے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اللہ کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کے بندے کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے گا. تو دوسری صفت جو بیان کی وہ تحمل الکلہ، آپ جو ہے یتیموں کا، بے کسوں کا، بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے سماج میں بیوائیں مانگتی پھرتی ہیں، شوہر مر گیا تو سمجھ لو اس کے اوپر بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس کے بچوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. ہمارے معاشرے سماج کا سربراہ طبقہ جو ہے، مالدار طبقہ جو ہے، وہ بلڈنگوں پر بلڈنگیں بناتا ہے، اپنی پراپرٹی پہ پراپرٹی بناتا ہے،
اسی طرح کیا بنگلے پہ بنگلے بناتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا زمینیں خریدتا ہے، لیکن معاشرہ سماج کے اندر جو مسلم غیر مسلم کو جانے دیجیے، مسلم جو بیوائیں ہیں، مسلم جو یتیم ہیں، ان کے سروں پر دست شفقت نہیں رکھ پاتا، اور خدا نہ خواستہ اگر ان کے درباروں تک پہنچ گئے تو رسائی بھی حاصل نہیں ہو پاتی، اگر رسائی بھی حاصل ہوتی تو چند کوڑیوں میں انہیں نپٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے و سماج کا ہے۔ ایسا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، ایسے معاشرے میں سدھار نہیں آ سکتی۔ یہ تو سربراہ طبقہ سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے۔ آج ہمارے یہاں مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، لیکن آج ہمارے بھی یہاں بھی سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، اونچ نیچ کے درمیان فرق چل رہی ہے، مالدار اور غریب کے درمیان امتیاز چل رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصیت نہیں۔ آپ پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے ایمان لانے والے تھے سب معاشرہ سماج کے دبے کچلے لوگ تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، غلام، لونڈیاں، غریب طبقہ ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹمٹ میں سب بیٹھے رہتے تھے، آپ کے جھوٹمٹ میں سب بیٹھے رہتے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر کوئی بیٹھا رہتا تھا۔ کسی کو نہیں تھا کہ بھائی تم غریب ہو دور رہو، تم یتیم ہو دور رہو، تم یا غلام ہو دور رہو، تم یتیم ہو دور رہو، ارے تم مالدار ہو آگے آ جاؤ، تم سیٹھ صاحب آگے آ جاؤ۔ نہیں، سیٹھ صاحب کو بھی وہیں بیٹھنا ہے جہاں یہ غریب بیٹھا ہوا ہے، ایک مالدار انسان کو بھی وہیں بیٹھنا ہے جہاں ایک لونڈی بیٹھی ہوئی ہے، ایک مالدار انسان کو ہی بیٹھنا ہے جہاں ایک غریب طبقے کا انسان بیٹھا ہوا وہیں بیٹھنا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے تعلیم دی کہ انصاف ہونا چاہیے، معاشرتی برتری کوئی حیثیت کی حامل نہیں، اگر برتری کسی چیز کو حاصل ہے تو دین کی برتری حاصل ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معزز اگر کوئی ہے، محترم کوئی ہے، قابل صد افتخار کوئی ہے، مصد احترام جس کا احترام کیا جانا کوئی انسان ہے، تو انسان تقوی والا ہے، ایسا انسان متقی اور پرہیزگار ہے، ایسا انسان۔ اور آگے فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو خود نہیں کما سکتے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، ان کو آپ کمائی کر کے ان کے لیے ان کو دیتے ہیں، آپ اپنا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ اپنا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود کھاتے ہیں اور آپ اپنے سماج کے لوگوں کو نہیں کھلاتے، آپ کھانے سے پہلے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نسبت قرآن نے بیان کی نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقہ مست لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، ان کے یہاں پوری کوڑی بھی نہیں ہے، تب بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ کھلا پلا دیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت ان کے یہاں مانگنے کے لیے آئی، ان کے یہاں کیا آئی؟ مانگنے کے لیے آئی، اس نے دستے سوال دراز کیا، آواز بلند کی، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈا، گھر میں کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، ایک کھجور ملی۔ کیا ملا؟ ڈھونڈا، گھر میں کچھ بھی نہیں ملا کہ کوئی چیز اس کو دے دے۔ یہ نبی انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی پوزیشن ہے، گھر کی حالت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے اوپر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بعد 3 دن گزر جاتے تھے، ملتا نہیں تھا کہ کوئی چیز کھا لیں، اتنا بھی نہیں ملتا تھا کہ جتنا ادھر بغل میں رکھ کر کے ہم چھپا لیں، 3 دن گزر جاتے تھے۔ یہ پوزیشن ہے اس انسانیت کی، اس انسان کی جس رب العالمین نے رحمت للعالمین کا خطاب کیا، اس انسان کی ہے جو سید الاولین والآخرین ہے، وہ اس انسان کی ہے سید الانبیاء والمرسلین ہے، اس انسان کی ہے جس رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے سرے کرے اور جس رب العالمین نے گفتگو کی، اس انسان کے گھر کی حالت ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہے اس نے سوال کیا، گھر میں ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا، ایک کھجور لا کر کے دے دیا، قربان جائے، ایک کھجور وہ بھی لا کے دے دیا، ایک کھجور گھر میں ہے وہ بھی لا کر کے دے دیا۔ یہ پوزیشن ہے، یہ مقام ہے ان اہل بیت کا کہ ایک کھجور گھر میں موجود ہے، کوئی چیز موجود ہے، اس کے موجود لا کر کے دے دیا کرتے ہیں۔ ہم میں ہے کوئی؟ ہم نے سنا ہے قرطبیہ کے مولانا ممتاز علی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، بڑے نیک تھے، ہم نے ہماری ملاقات
علاقے کے لوگوں سے سنا ہے، ان کے گاؤں کے لوگوں سے سنا ہے، اتنے نیک تھے کہ اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا اور ان کی بہویں نہیں دیا کرتی تھی تو گھر میں جا کر کے جو کچھ اگر اتنا ہی ہوتا تو دے دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک صاحب خود بیان کرتے ہیں، انہوں نے مولانا عبدالاول رحمہ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، نام نہیں آ رہا ہے، وہ ایک صاحب تھے، ان کے گھر آئے، تنگ دستی کا عالم تھا، کچھ نہیں تھا، گاؤں والوں سے کہا مہمان آئے، کھانے کا انتظام کیا، نہیں ملا، وہ گئے اپنے گھر، مالدار تھے، بیل گاڑی اس زمانے میں چلتی تھی، بیل گاڑی پہ کالا نمک چاول لیا، 2 گونی میں بھرا اور دونوں گونی لا کر کے مولانا کے گھر کے سامنے رکھ دیا، مولانا کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا نے کیا کیا، دونوں گونی اپنے گھر میں، کہا بیٹو لے جاؤ، نہیں، مولانا نے یہ کیا کہ دونوں گونی اپنے گھر میں رکھوا لیا، نہیں، مولانا نے یہ نہیں کیا، جو ہمارے یہاں گاؤں میں پیمانہ چلتا ہے جس کو سیاہی بولتے ہیں ہم، ایک چھوٹا سا وزن ہوتا ہے، پیمانہ ہے، اس سے ہی بولتے ہیں، اس کو منگایا اور ایک برتن منگایا اور 5 سیاہی نکال کر کے گھر میں دے دیا اور گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولانا کے یہاں راشن آیا ہوا ہے، سب جا کے لے آؤ، پورے گاؤں میں بانٹ دیا۔ وہ آدمی کہے مجھ کو غصہ بھی آیا کہ میں ان کے کھانے کے لیے لے کر آیا ہوں اور ان کی پوزیشن کیا ہے، سب کو بانٹ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ ممتاز سے، کسی نے سوال کر لیا، کسی نے مانگ لیا تو کبھی بھی اس سائل کو واپس نہیں کیا، نہیں کہا بیٹو آتا ہے دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو اتنا زیادہ بکریاں دے دیا، اتنا زیادہ بکریاں دے دیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہو سکتی تھی بھر جاتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کے نام ہے کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں، اس کو اپنائیں، نہ کہ خالی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں، کروڑوں کے محل میں رہتے رہیں۔ مجھ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہنا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن کے میں جب لوگ پریشان تھے، لاک ڈاؤن میں پریشان تھے، ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اپنا ڈیکوریشن گھر جو کرایا 6 لاکھ لگایا، لاک ڈاؤن میں گھر کا ڈیکوریشن کروایا، کتنا لگوایا، 6 لاکھ لگایا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، وہی 6 لاکھ جو پریشان حال لوگوں پر خرچ کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ 6 لاکھ کس کام کا، کوئی کام آنے والا ہے، وہ ضائع ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، چند دن 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال، اس کے بعد پھر اس کو مٹوا کر کے دوبارہ لگوانا۔ تو ہماری یہ پوزیشن ہے، ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا، تقسیم المعدومہ، آپ لوگوں کے لیے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں لا کر کے پوری کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان آ جاتا ہے تو مہمان کی بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں آپ پیچھے نہیں ہٹتے، حق کے راستے میں آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ جہاں کہیں حق کی آواز بلند ہوئی، ظالم کے خلاف آواز بلند ہوئی، آپ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حلف الفضول نامی جو عہد و معاہدہ زمانے جاہلیت میں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے تھے اور کہتے تھے آج بھی ویسا حلف الفضول والا معاملہ پیش آئے گا تو آج بھی میں اس میں شریک ہوں گا۔ وہ کیا تھا، ایک تاجر تھا، عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا، نہ اس کا پیسہ دیتا تھا نہ اس کا سامان واپس کرتا تھا، نہ پیسہ دیا نہ سامان واپس کرتا تھا۔ اس نے پہاڑی پر چڑھ کر کے ندا لگائی، آواز لگائی، پکار لگائی، مدد کی آواز لگائی، عرب والے اکٹھا ہوئے، معاملہ کیا ہے بتایا گیا۔ پھر عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ ایک مجلس منعقد ہوئی، اس مجلس میں اللہ کے رسول شریک ہوئے اور عہد و پیمان پر قرار پایا کہ مکہ میں جو بھی آئے گا اس پر اگر ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے تو اس کی مدد کی جائے گی اور ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی اور ظالم کو ہار کو روکا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ پیش کیا ہے، نمونہ پیش کیا۔ بس
ڈھونڈنے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں شہدائی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں جو تمام چیزیں تھیں وہ تمام چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پیغام ہے اسے دنیا تک عام کرنے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا بنا۔ رب العالمین تم تمام لوگوں جب تک زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔